الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت بہت ہی اہم بات، ہمارے فائدے کی بات بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت قسمیں کھائی ہیں، اتنی قسمیں اور کسی موقع پر نہیں کھائی۔ اگر ان کو تفصیل سے دیکھا جائے تو 11 قسمیں کھائی ہیں۔ 11 قسمیں کھا کر کے یہ فرمایا ہے یقیناً وہ شخص کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا جو اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کر دے گا۔ اپنے نفس میں جو گندگیاں ہوتی ہے، فجور، اس سے پہلے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے خود نفس کی بھی قسم کھائی ہے، اور اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 طاقتیں پیدا فرمائی ہے۔ فجور یعنی گناہ کا جذبہ بھی، اور تقوی یعنی گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس جو پیدا کیا ہے، اس میں یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، گناہ کا جذبہ بھی اور گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی۔ گناہ کا جذبہ اس کو فجور سے تعبیر کیا ہے، اور گناہ سے بچنے کا جو جذبہ ہے اس کو تقوی سے تعبیر کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی یہ نفس ہمارے اندر پیدا کیا ہے اور اس میں یہ دونوں طرح کے جذبے رکھے ہیں، تو اب کامیاب کون ہوگا؟ جو اپنے نفس کو فجور سے اور گناہوں کے جذبے سے، گناہوں سے پاک کر دے گا۔ تکبر، اپنے کو اچھا سمجھنا، جس کو عجب کہتے ہیں، یہ 2 الگ الگ گندگیاں ہیں نفس کے اندر۔ یہ باطنی گندگیاں، چھپی ہوئی گندگیاں، چھپے ہوئے گناہ نفس کے اندر بہت خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، ہر ایک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے وہ خاص کسی انسان کے نفس کے بارے میں نہیں، مطلق نفس ہر ایک کے اندر جو رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے نفس کا حال آگے پہلے بیان، قسم کھاتے ہوئے بیان کر کے پھر یہ فرمایا ہے 11 قسمیں کھا کر کے اتنا مضبوط کلام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوگا آخرت میں، پوری کامیابی پائے گا وہ شخص جو نفس کو گندگیوں سے پاک کر دے گا۔ زکا کا لفظ ہے، اس عربی میں اسی سے تزکیہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔
تزکیہ کے معنی پاک کرنا. قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ یہ لفظ جو یہاں آ رہا ہے اور دوسری جگہ پر بھی آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے دنیا میں، تو ان کو بھیجنے کے اندر جو مقاصد ہے، رسالت رسول بنا کر بھیجنے کی جو مقاصد بیان کی ہے 4 جگہ آیتوں میں، تو اس میں وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ بھی ہے. وہ یہی تزکیہ ہی سے ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے، رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے نفس کو گندگیوں سے پاک کرے. سب سے بڑی گندگی تو کفر کی گندگی ہے، کفر شرک کی گندگی، نفاق کی گندگی، اور اس سے نیچے کی گندگیاں جو مسلمانوں میں ہوتی ہے وہ ہے تکبر، عجب، ریاکاری، حب دنیا، حب مال، اور اسی طرح جو ہے غصہ کی بیماری جو اصل نفس میں ہوتی ہے اندر، اسی کو دل بھی حدیث کی اصطلاح میں قلب سے تعبیر کیا ہے. قرآن میں نفس سے تعبیر کیا ہے اور حدیث میں قلب سے تعبیر کیا ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ایسی ہے، اس شان کی ہے کہ جب وہ درست ہو جاتی ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، سارے جسم سے نکلنے والے اعمال درست ہو جاتے ہیں. درست ہو جاتے یعنی اللہ تعالیٰ کے وہاں قابل قبول ہو جاتے ہیں، صالح بن جاتے ہیں. اور اگر وہ بوٹی خراب ہو جاتی ہے تو سارے جسم سے نکلنے والے اعمال خراب. ظاہری اعمال ہم جو کرتے ہیں، پورا جسم سے جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، خراب ہو جاتے ہیں اس بوٹی کی خرابی کی وجہ سے. وہ جسم میں، انسان کے جسم میں وہ بوٹی کیا ہے، آگے اس کو بیان کیا ہے کہ سنو اچھی طرح سے، اللہ کان کھول کر سنو، وہ بوٹی دل ہے. تو دل کی اصلاح کہہ لو یا نفس کی اصلاح کہہ لو اردو کے الفاظ میں، اور قرآن کی اصطلاح میں نفس کا تزکیہ کہہ لو، اور حدیث کی اصطلاح میں یہ قلب کی اصلاح کہہ لو. سب کا مفہوم ایک ہی ہے. اور ہم سب یہاں جو جمع ہوئے ہیں خانقاہ میں جو آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد یہی اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے دل کو درست کرنا، اپنے دل کو تمام گندگیوں سے پاک کرنا. یہ باطنی گناہ ہے، چھپے ہوئے گناہ ہے، نظر نہیں آتے. کسی آدمی کے دل میں کبر ہے، ریاکاری ہے، عجب ہے، ناشکری کی بیماری ہے، غصے کی بیماری ہے، وہ اصل اندر ہوتے ہیں، اندر غصہ ہوتا ہے. پھر اس کا اظہار زبان سے آدمی غصے کا اظہار کرتا ہے، ہاتھ پیر سے مار کر کے، ظلم کر کے اس غصے کا اظہار کرتا ہے. تو اندر کی جو برائی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اندر میں ریاکاری ہے. ریاکاری کہتے ہیں نیک اعمال کر کے لوگوں میں اچھا بننے کا جذبہ رکھنا. نیک اعمال آدمی کرے اور اس میں ارادہ یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، جس کو کہتے ہیں ریاکاری، دکھلانا، لوگوں کو اپنے نیک اعمال دکھلانا. یہ ایسے بیماریاں ہر ایک میں ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے. تکبر کی بیماری کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے
لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس شخص کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اتنا تھوڑا سا کبر بھی ہوتا ہے، بس سے زیادہ بڑا کبر بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا تھوڑا کبر بھی جنت میں جانے سے روک دے گا، جنت میں جا نہیں سکے گا جب تک اس کی صفائی نہ ہو جائے دوزخ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اس لیے بھی یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کسی سے بات چیت نہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، میرے اندر یہ خرابیاں تو نہیں ہیں، میرے اندر چغلی کی عادت تو نہیں ہے، غیبت کی عادت تو نہیں ہے، میرے اندر دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے کا جذبہ تجسس تو نہیں ہے، میرے اندر یہ گناہ جو اندر کی برائی کی وجہ سے گناہ پیدا ہوتے ہیں وہ گناہ تو نہیں ہے۔ اپنا جائزہ لینے کے لیے یکسوئی خانقاہ میں ایک جگہ ٹھہرا کر کے، ایک جگہ کھانے پینے کا رزم کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ پوری یکسوئی دماغ میں رہے اور یکسوئی کے ساتھ اپنا جائزہ ہر ایک لے سکے، اپنا احتساب کر سکے، اپنا حساب لے سکے، اپنے اندر کی برائیوں کو سمجھ سکے، پہچان سکے۔ اگر اس کی اصلاح نہ ہوئی تو کتنا خراب نتیجہ ہوتا ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ ایک واقعہ اس کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب کا نام ہے دستور السالکین لقرب رب العالمین۔ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تک چلنے والوں کے لیے دستور، قاعدہ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو قاعدہ ہے وہ اس میں بیان کیا ہے، اور اس کو ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے اس کتاب کو ترتیب دی ہے۔ الگ الگ بہت ساری کتابیں تھیں، رسائل تھے، سلوک کے رسائل، اللہ تک پہنچنے والوں کے لیے رسائل لکھے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کے، ان کو سامنے رکھ کر ان کا خلاصہ پیش کیا ہے اس کتاب نے۔ اس کا نام ہے دستور السالکین۔ آپ لوگ سالکین ہیں، سالکین کی کیا معنی؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے چلنے والے، اللہ تک پہنچنے کے لیے چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں لفظ آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ، وہ جو ہے سلک کا لفظ وہاں سے لیا گیا ہے، سالکین کا لفظ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب اصطلاحات کو جاننا بھی ضروری ہے۔ خانقاہ میں آنے والوں کے لیے یہ تزکیہ اور یہ دل کی اصلاح کا کیا مفہوم ہے اور دل میں کیا گندگیاں ہوتی ہے، اس کا مطالعہ کرنا، ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اپنے ساتھ ایک ایسی کتاب کو لاوے جس میں دل کی اصلاح کا مضمون ہو۔ ہم جب جاتے تھے جلال آباد، حضرت ہمارے شیخ حضرت نصیر امت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پورا مہینہ گزارتے تھے، عید بھی وہاں کرتے تھے، اور ایسا تقریباً 18 رمضان گزارے ہیں وہاں۔ تو کتاب ضرور ساتھ لے جاتے تھے، اصلاحی کتاب، دل کی اصلاح کے بارے میں تبلیغ دین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عام طور پر یہ، اور ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی شریعت و تصوف، یہ دو کتابیں اس کا موضوع ہے دل کی اصلاح، دل کی اندر کیا خرابیاں ہوتی ہے اور ان کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور پھر اچھائیاں دل میں لانے کی ہے وہ کون کون سی ہے اچھائیاں، وہ صفات حمیدہ اس کو کہتے ہیں، اچھی صفات دل کی، اور ان کو لانے کا طریقہ کیا ہے، پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے وقت طے کر لیتے تھے، 1 گھنٹہ اس میں وہی کام کرنے کا، دوسرا کوئی کام نہیں کرنے کا، پابندی سے روزانہ، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنے دل کی بیماریاں نظر آتی تھیں۔
دل کی گندگیاں نظر سمجھ میں آتی تھی، دل میں کیا کمی ہے، ہمارے نفس میں کیا کمی ہے، وہ سمجھ میں آتی تھی۔ اس کا مطالعہ وہ ہر سال کرتے تھے اور پورا مہینہ اس کا وقت جو طے ہے اس میں وہ کام کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ دل کی دنیا کیا ہے، نفس کی برائیاں کیا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آتی تھی اور ہر سال بار بار مطالعہ کرتے تھے۔ اپنے دل کی اصلاح کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنا مقصد سامنے رکھتے ہوئے کہ اب اپنے دل کو جانچتے ہوئے، اپنے دل کے اوپر اس کو منطبق کرتے ہوئے کہ یہ چیز تو میرے اندر ہے، یہ چیز تو میرے اندر ہے، ٹھہر کر کے رک جاتے تھے مطالعہ کرتے ہوئے، سوچتے تھے اپنے اوپر لے کر کے۔ اس طرح سے مطالعہ کرنا ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ اگر یہ ناکام نہیں کریں گے تو آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ صرف تلاوت کرنے سے، ذکر کرنے سے، دعائیں مانگنے سے، تہجد، اشراق، اوابین، چاشت پڑھنے سے اصلاح نہیں ہو جائے گی۔ یہ اصلاح میں مددگار ہے، یہ چیزیں معاون ہے، مددگار ہے یہ نیک اعمال۔ اس لیے بیعت ہونے کے وقت میں یہ نیک اعمال کرنے کو کہا جاتا ہے کہ ایک پارہ تلاوت روزانہ آپ کریں گے، یہ تسبیحات کی پابندی صبح شام کی آپ کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، گناہ اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کریں گے، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اطمینان سے پڑھیں گے۔ یہ سب عہد لیا جاتا ہے بیعت کے وقت میں، اسی لیے تاکہ اس کے ذریعے سے آدمی کا دل جو ہے وہ اپنی اصلاح کی فکر کی طرف مائل ہو جاوے، اپنی اصلاح کی فکر اس میں آ جاوے، اور پھر اصل اصلاح جو ہوگی وہ تو یہ ایسی اصلاح کی کتابیں پڑھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے سے ہوگی، اور کچھ اس میں الجھن پیش آ جاوے، سمجھ میں نہ آوے، اپنے حالت کا جو ہے کے بارے میں کچھ الجھن پیش آوے کہ یہ کوئی بیماری ہے یا بیماری نہیں ہے، وسوسہ ہے ریاکاری کا یا حقیقی ریاکاری ہے، اس میں امتیاز آدمی نہ کر سکے تو اس کے لیے مدد لینی پڑتی ہے۔ جس کو اپنا مصلح بنایا ہے اس سے اپنے حالات بتا کر کے اس کے بارے میں پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ بیماری روحانی بیماری ہے یا نہیں ہے، پہلے تو اس کی تشخیص کرانی پڑتی ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ روحانی بیماری ہے، یہ وسوسہ نہیں ہے، وسوسہ یعنی شیطانی خیال، بعض مرتبہ آدمی نیک کام کرتا ہے تو شیطان خیال ڈالتا ہے تو ریاکاری کے لیے کام کر رہا ہے، اس نیک عمل سے روکنے کے لیے شیطانی حملے ہوتے ہیں، اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ ریاکاری حقیقتاً ہے یا ریاکاری کا صرف خیال ہے، وسوسہ ہے، اس میں امتیاز آدمی نہ کر سکے تو اس میں پریشان ہوتا ہے۔ یہ راستہ طے کرنے میں بہت سی گھاٹی آتی ہے، ان گھاٹیوں کو طے کرنے کے لیے اپنے معالج اور اپنے مصلح، جس کو اپنا مصلح بنایا ہے، اس سے تنہائی میں آدمی سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا ہے، تنہائی میں ملے، لکھ کر کے دیوے، کاپی میں اپنے حال لکھ کر کے دیوے، تاکہ اس کا جواب جو ہے ان کو لکھ کر، ہمارے شیخ کے وہاں بہت ساری کاپیاں آتی تھی، لوگ لکھتے تھے اپنے اپنے حالات، خطوط بہت سارے آتے تھے باہر سے، طرح طرح کے باہر کے خطوط، ہندوستان سے باہر سے آنے والے الگ طرح کے خطوط جو ہے وہ بھی اس کی چھپی الگ ہوتی تھی، ہندوستان سے الگ الگ پوسٹ کارڈ کی چھپی الگ ہوتی تھی، اور جو ہے لفافوں کی چھپی الگ ہوتی تھی، انتردیسی پتر کی چھپی الگ ہوتی تھی۔ تو اس طرح اصلاحی خطوط آتے تھے باہر سے بھی، اور روزانہ حضرت اس میں مشغول رہتے تھے، دن میں 3-4 گھنٹے سوتے تھے، رات دن میں ملا کر، اتنے بڑھاپے میں بھی 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے، اور باقی وقت میں یہ خطوط کا جواب دینا، اور مجلس لمبی ہوتی تھی، کبھی کبھی 2 گھنٹے، کبھی 2.5 گھنٹے، ایسی بڑھاپے میں بھی حضرت روزہ رکھ کرتے، اور خصوصی مجلس بھی ہوتی تھی الگ خواص کے لیے،
بہرحال اور انفرادی طور پر کسی کو مل کر کے اپنا حال کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس کے لیے بھی وقت دیتے تھے. بہرحال اپنے معمولات خود کے حضرت کے بھی ہوتے تھے، مناجات مقبول کی منزل پڑھنا، تلاوت کرنا وغیرہ جو بھی حضرت کے معمول تھے. اس کے علاوہ یہ آنے والوں کی تربیت کے سلسلے میں مستقل مجلس لمبی کرتے تھے. بہرحال یہ کب ہوتا تھا؟ یہ ہر ایک اپنے اپنے ساتھ وہ اصلاحی کتاب لے کر آتا تھا اور اس کے لیے وقت طے کرتا تھا اور اس کو پڑھتا تھا اور پڑھ کر کے اپنا جائزہ لیتا تھا. یہ ہر ایک کرتا تھا. اس وقت کا ماحول ایسا تھا. بعض لوگ دور دور سے دوسرے ملکوں سے افریقہ سے آتے تھے اپنی اصلاح کے لیے. بعض لوگ جو ہے اپنے بال بچوں کو لے کر کے مکان کرائے پر رکھ کر کے 6 مہینے تک وہاں رہتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں، اپنی اصلاح کے لیے. تو یہ منظر ہم نے دیکھا ہے. اور اب ہم اپنی اصلاح کے لیے یہاں 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے آوے تو اس سے کیسے اصلاح ہوگی؟ ہم جو ہے پورا مہینہ گزارتے تھے لیکن پھر بھی ہم کو ناکافی معلوم ہوتا تھا. اور جو ہے اتنے مہینے رمضان کے وہاں گزارے پھر بھی ہم کو ایسا لگتا تھا کہ ہماری اصلاح اس کے بغیر نہیں ہوگی کہ مستقل ہم یہاں پڑھ جاوے اور یہاں رہ جاوے. لیکن پڑھانے کی مجبوری ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں لگا سکتے تھے. تو کبھی بقرعید کی چھٹی میں چلے گئے، کبھی ششمائی کی چھٹی میں بھی چلے گئے. لیکن پھر بھی ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہماری اصلاح پتہ نہیں کب کیسے ہوگی. یہ تو جو ہے یہ منزل بہت ہی باریک منزل ہے. اس کو طے کرنے کے لیے جو ہے صرف آ جانا یہاں اور کچھ جو ہے تیرا نیک کام کر دینا اتنا کافی نہیں ہے. اس سے ثواب ضرور ملے گا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، ثواب دیں گے. لیکن جو نفس بہت خطرناک قسم کا ہمارا جو دشمن ہے، شیطان سے بھی بڑا بھاری دشمن، اس کو درست کرنے کے لیے تو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. سال ہا سال تک اس کے پیچھے لگا رہنا پڑتا ہے، زیادہ وقت اس کے پیچھے لگانا پڑتا ہے، تب جا کر کے یہ اصلاح ہوتی ہے. بہرحال اس کے سلسلے میں ایک واقعہ اس میں ہمارے شیخ نے لکھا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. آپ حضرات نے حضرت فضیل بن ایاز کا نام تو سنا ہوگا. بہت بڑے زبردست بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. بہت پہلے زمانے کے یہ جو تھے، ان کے شاگرد کا یہ واقعہ ہے. ان کا شاگرد ان کے پاس پڑھنے والا اور کتنا نیک ہوگا اس کا ابھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ان کی تربیت میں رہنے والا، ان کے پاس پڑھنے والا بہت جو ہے زیادہ ہم سے تو بہت آگے ہوگا، ہم سے تو بہت زیادہ آگے ہوگا نیکی میں. تو اس کے مرنے کا وقت آیا تو حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور جو سکرات اس سے پہلے ہوش کی حالت میں تھا ابھی، تو یاسین شریف پڑھنا شروع کیا. تو وہ کہتا ہے یاسین شریف پڑھنا بند کر دو. تو پھر انہوں نے کلمہ کی تلقین کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کہتا ہے یہ کلمہ پڑھنا بند کر دو، میں اس سے بیزار ہوں. ایسا کہا اور اس کی روح قبض ہوئی. ایسی حالت ان کے اوپر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ ایسا نیک آدمی بظاہر میرے پاس پڑھنے والا، اپنی تربیت کرانے والا، ایسا اس کا یہ انجام برا خاتمہ کیوں ہوا؟ اس کا اثر اتنا ہوا کہ 40 دن تک حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے اور روتے رہے. 40 دن تک روتے رہے اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے. ایسا انجام، ایسا برا خاتمہ کیوں ہو؟ آخر میں ان کو خواب میں وہ نظر آیا 40 دن کے بعد. وہ شاگرد
تو دیکھا فرشتے اس کو دوزخ میں گھسیٹ رہے، اس حالت میں دیکھا۔ تو پوچھا بھئی تمہارا ایسا برا حال کیوں ہوا، برا خاتمہ تمہارا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا میرے اندر 3 گناہ کی باتیں تھیں، چھپی ہوئی گناہ کی چیزیں 3 تھیں، اس کی وجہ سے میرا یہ خاتمہ ہوا، برا خاتمہ ہوا۔ پہلی بات، میرے اندر چغل خوری کی عادت تھی، چالی کرنا۔ کسی نے دوسرے کے بارے میں کوئی بات کہی، بری بات کہی، اب وہ بات اس دوسرے کو جا کر کہہ دینا کہ تمہارے بارے میں فلانے نے ایسی بات کہی ہے، اس کو کہتے ہیں چغل خوری۔ تو ایک تو یہ برائی میرے اندر تھی، یہ چغل خوری کی عادت کی بنا پر حدیث شریف میں یہ بھی قبر کے عذاب کی بات بھی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی کہ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا چغل خوری کی عادت رکھتا تھا، چاری کرنے کی عادت رکھتا تھا۔ یہ بخاری شریف میں واقع آیا ہے، صحیح بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبر والوں کے عذاب کی وجہ یہ بیان کی۔ بہرحال قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اور دوزخ میں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، یہ چغل خوری کی عادت کی وجہ سے۔ دوسرا گناہ حسد کی بیماری تھی، دوسرے کی اچھائی کے اوپر جلنا، دل میں جلن رکھنا، کیوں یہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، عزت میں، مال میں اور دوسری چیزوں میں مجھ سے یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کسی بھی چیز میں اچھائی میں آگے بڑھتا ہے تو دوسرے کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کیوں مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ پیچھے رہے اچھا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حسد کی بیماری، یہ دل کی گندگی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ایاکم الحسد، حسد سے اپنے آپ کو خوب بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، اس لیے کہ حسد کی بیماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ نیکیاں آدمی جو کرتا ہے، نیک کام جو کرتا ہے، اس کو حسد کی بیماری ختم کر دیتی ہے، ختم کر بالکل کھا جاتی ہے۔ کیا مطلب ختم کر دیتی ہے؟ ایک ایسی مثال دے کر سمجھایا جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ سوکھی لکڑی ہو، آگ میں ڈالا جائے اس کو تو وہ ختم ہو جاتی ہے، لکڑی نہیں رہتی ہے، وہ راکھ بن جاتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیکیوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے حسد کی بیماری کی وجہ سے۔ کس طرح سے ختم ہو جاتا ہے نیکیاں؟ جس آدمی پر آدمی حسد کرتا ہے اس کو قیامت کے دن یہ نیکیاں دے دی جائیں گی، تو اس کے پاس تو رہی نہیں، حسد کرنے والے کے پاس نہیں رہی، اس کے پاس چلی گئی جس پر حسد کرتا تھا، اس کا تو فائدہ ہو گیا، بغیر نیکیاں کیے ہوئے نیکیاں مل گئی، اور اس کے پاس سے چلی گئی تو یہ نیکیوں سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اپنی بیماریوں کو پہچاننے کے لیے ضرورت ہے کہ یکسوئی کے ساتھ میں ایسی کتاب کا مطالعہ کر کے اپنا جائزہ لے لیں کہ میں عبادت تو بہت کرتا ہوں، لیکن وہ بھی عبادت بہت کرتا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض کا شاگرد بڑا جو ہے عبادت کرتا تھا اور بہت کچھ جو ہے نیک تھا، ہم سے آگے تھا، لیکن اس کے باوجود یہ گناہ کہاں لے گئے؟ دوزخ میں، برے خاتمے تک آدمی کو پہنچا کر کے دوزخ میں۔ یہ 2 بیماریاں اس نے بتائی، اور تیسری بیماری یہ بتائی کہ میرے اندر ایک جسمانی بیماری تھی، وہ بیماری کا علاج اس زمانے کے کسی حکیم صاحب نے یہ بتایا تھا کہ سال بھر میں 1 مرتبہ تم کو
شراب کا ایک گلاس پینا پڑے گا تو یہ بیماری تمہاری جائے گی، ورنہ تم کو یہ بیماری کھا جائے گی۔ تو یہ شراب سال بھر میں چھپ کر کے لوگوں سے، تمہیں کا آدمی تھا سب کے سامنے کیسے پی سکتا تھا؟ چھپ کر کے ایک گلاس شراب کا پی لیتا تھا۔ اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو تو آدمی ایسا چھپ کر کے گناہ کر لیتا ہے، چاہے حرام کا ہو۔ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے آدمی ایسا کر ڈالتا ہے۔ اب جائز تھا ناجائز تھا وہ تو جو ہے بات الگ ہے، وہ اس کے پیچھے ہمیں نہیں جانا ہے۔ یہ ناجائز تھا اسی لیے تو اس گناہ کو بھی وہ بتلا رہا ہے کہ اس کی بنا پر میرا برا خاتمہ ہوا ہے اور دوزخ میں اس طرح فرشتے آگ میں گھسیٹ رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے، نتیجہ ہمیں یہ سبق یہ لینا ہے۔ بہرحال ہر ایک میں الگ الگ قسم کی گناہ ہوتے ہیں، کسی میں ریاکاری ہوتی ہے، کسی میں تکبر کی بیماری ہوتی ہے، کسی میں عجب کی بیماری، کسی میں حب مال کی، کسی میں حب جاہ کی۔ یہ بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا ہے آدمی کو، عبادتیں کرتا رہتا ہے بہت زیادہ، لیکن جو بیماریاں اندر بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے بھائی ہم ان بیماریوں کو سمجھنے کے لیے اور اس کو نکالنے کی محنت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ سفر کر کے، اتنا لمبا سفر کر کے، گھر کا آرام چھوڑ کر کے یہاں آئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے۔ اگر ہم نے نہیں سمجھا اپنی بیماریوں کو اور اس کا علاج نہیں کیا تو عبادتیں زیادہ کرنے سے آپ کو ثواب تو مل جائے گا لیکن اصلاح نہیں ہوئی۔ مقصد جو خانقاہ کا ہے تزکیہ اور دل کی اصلاح وہ نہیں ہوگی۔ یہ مجلس اس وقت کی جو ہے وہ خاص اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ آدھا پونا گھنٹہ جو ہے اس مجلس میں یہی باتیں سمجھائی جائے گی، اس کا احساس دلایا جائے گا، اصلاح کی فکر ہمارے اندر آ جاوے ایسی باتیں سنائی جائے گی۔ اور بھی ایک پوری کتاب ہے، اس میں الگ الگ رسالوں میں سے وہ مراقبہ موت، مثلا کیسا کرنا چاہیے ہم کو، موت کا اصلاح کے لیے ایک چیز یہ بھی بتائی جاتی ہے، اپنی موت کا مراقبہ کرنا، روزانہ اس کے لیے وقت نکال کر کے سوچنا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، گویا ابھی وہ وقت آ گیا ہے میری موت کا اور میں نے کچھ تیاری کی نہیں ہے۔ آنے والا تو ہے ہی، لیکن ایسا سوچنا کہ ابھی میری روح قبض ہو رہی ہے اور جو ہے فرشتوں نے میری روح قبض کر دی، اب لوگ مجھے جو ہے غسل دے رہے ہیں، میرے کپڑے اتار رہے ہیں اور غسل دے کر کے مجھے کفن پہنا رہے ہیں اور مجھے میرے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اپنے اوپر ان حالات کو ایسا سمجھنا گویا ابھی میرے اوپر یہ وقت آ گیا ہے، ایسا اس طرح سے آدمی سوچے گا تو اس کے دل میں دنیا کی نفرت پیدا ہو جائے گی اور آخرت کی تیاری کی فکر آ جائے گی، موت کی تیاری کی فکر آ جائے گی۔ میرے جنازے کو لے کر قبرستان پہنچے ہیں، میری نماز جنازہ ہو رہی ہے اور اب پھر مجھے قبر کے کنارے پر لے گئے ہیں میرے جنازے کو اور مجھے نیچے اندر قبر میں کے اندر اتار رہے ہیں اور نیچے رکھ کر کے بند کر دیا ہے قبر کو اور سب مٹی ڈال رہے ہیں اور پوری قبر تیار کر کے لوگ جا رہے ہیں۔ اب میں اکیلا اندر ہوں، اب میری باڈی جو اندر ہے اس کے اندر وہی روح جو نکالی گئی تھی دنیا میں، اسی روح کو اندر ڈالا گیا اور میں زندہ ہو گیا اور دو فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے بٹھایا۔ یہ حدیث شریف میں آیا ہے، فیوج لسان ہی، دو فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں، فیوج لسان ہی، تو یہ روح جو ہے اندر آ کر کے وہ زندہ ہو گیا۔ اب اندھیری کوٹھڑی کا یہ امتحان اور ایک نئی مخلوق جس کو کبھی دیکھا نہیں، کیسی اس کی آنکھیں، کیسی ان کی آواز، کیسے ان کا چہرہ ڈراؤنا خطرناک، اب وہ آ گئے ہیں اور بٹھا کر کے سوال کر رہے ہیں۔ اب میں گھبرا گیا، جواب دینے سے گھبرا گیا ہوں، کیا ہوگا میرا اس وقت، اگر جواب نہیں دے سکا، گھبرا گیا تو کیا ہوگا، عذاب شروع ہو جائے گا، وہاں سے بھاگ کر میں نہیں آ سکتا۔ ایسا اپنے دل کے اوپر لے کر کے مراقبہ موت میں یہی انداز بتایا ہے، آپ سنیے۔ مراقبہ موت،
یہ اپنی اصلاح کے لیے بہت اہم جز ہے. اور مراقبہ موت کا یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ مرنے کے بعد یہ باتیں ہوں گی، بلکہ ان باتوں کو یہ خیال کرے کہ گویا اسی وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سوچے کہ اسی وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس مراقبہ سے موت کو سوچنے سے دنیا سے نفرت پیدا ہوتی ہے. یہی دو چیزیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور دنیا سے نفرت، اس کا کام بنا دینے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی. اور باقی جو وقت بچے اس میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہے، یا اور جس ذکر میں جی لگتا ہو وہ ذکر کیا جاوے. جو بھی ذکر میں آدمی کا دل لگے، چاہے پہلے کلمے کا ذکر یا چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ کے جو نام قرآن میں سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے جو تین نام آئے ہیں، اللہ رحمان اور رحیم، اس کا ورد کرتا رہے چلتے پھرتے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا درود شریف پڑھے، چھوٹا بڑا کوئی بھی درود شریف پڑھے. بہرحال زبان سے کچھ نہ کچھ ذکر جس سے مناسبت آدمی کو زیادہ ہو وہ ذکر جو ہے جاری رکھے. اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اور غفلت کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور پاس انفاس یعنی سانس میں اللہ کا ذکر کرنا، باہر سانس نکلے تو ہو اور اندر جاوے تو اللہ اللہ ہو اللہ ہو. یہ سانس کے اندر چاہے زبان بند ہو لیکن سانس لینے کے اندر اللہ اللہ یہ ذکر، اس کو پاس انفاس، انفاس کے معنی سانس، پاس کے معنی خیال رکھنا. خیال اپنے سانس کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ کوئی بھی سانس بغیر اللہ کی یاد کے نہ گزرے. ہر سانس لینے کے وقت میں اللہ اللہ کی مشق کرنی پڑتی ہے. تنہائی میں بیٹھ کر کے پاس انفاس کا جو ذکر ہے اس کی مشق کرنے سے آدمی جو ہے اکیلا بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، کچھ کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، لیکن اس کی سانس کے ذریعے سے اللہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے. حتیٰ کہ سوتے وقت بھی اللہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے. ایسی مشق ہو جاتی ہے. چاہے یہ طریقہ ہو جو ہے اللہ کی ذکر کا، اس کے علاوہ جو بھی ذکر آدمی کو جس میں آدمی کا دل لگے وہ ذکر کافی ہے. یہ پاس انفاس ہی کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا. موت کے وقت آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے، زبان نہیں چلتی، تو سانس کے ذریعے سے آدمی کو یاد کرے گا. جب تک روح ہے بدن میں وہاں تک سانس کے آنے جانے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا. پھر اگر اس ذکر کرنے کے وقت دیکھے کہ یکسوئی پیدا ہوتی ہے اور دن بدن یکسوئی یعنی ایک اللہ ہی کی طرف دھیان بڑھتا جاتا ہے اور دوسرے خیالات کم آتے ہیں اور جی ذکر میں لگا کرے. جب تو میرے نزدیک حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو میرے نزدیک شغل کرنے کی ضرورت نہیں. ذکر الگ ہے، شغل الگ ہے. تو کہتے ہیں شغل کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیشہ پرہیزگاری کا خیال رکھنا یعنی گناہوں سے بچنے کا خیال رکھنا اور مراقبہ موت کا بھی جو بتایا وہ کرتے رہنا کافی ہے. عمر بھر اسی کو کرتا رہے، آخرت میں تو اس کا پھل یقیناً ملے گا. اور اصل وعدہ پھل ملنے کا آخرت میں ہی ہے. لیکن دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اس کے دل میں عجیب طرح کے علم اور معرفت کی باتیں پیدا ہوں گی. عجیب طرح کی معرفت کی باتیں اور علم کی باتیں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے اور نئی کیفیتیں پیدا ہوں گی. کبھی ذوق اور شوق ہے، کبھی محبت اور انس کی کیفیت ہے، کبھی ہیبت یعنی ڈر کی کیفیت ہے.
اور احکام شرعی کی حکمتیں ظاہر ہوں گی. شریعت کی جو احکام ہے اس کی حکمتیں کیا ہے وہ ظاہر ہوں گی، اور اس کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا برتاؤ اس کے ساتھ درست ہو جائے گا. اور جو بات اس سے ایسی واقع ہوگی کہ اس پر ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے تو اس پر ہوشیار کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور معلوم ہو جایا کرے گا کہ یہ بات مجھ سے اچھی طرح واقع نہیں ہوئی، یہ کمی رہی ہے نماز میں یا دعا میں، ابھی یہ کمی ہے، اس کا احساس اس کو دلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان باتوں میں جو لذت ہے، ان باتوں میں جو لذت ہے، مراقبہ میں اور یہ ذکر کرنے میں جو لذت ہے، اس کے سامنے ساری دنیا کی بادشاہت بھی مٹی کے برابر ہے. ساری دنیا کی بادشاہت بھی اگر مل جاوے تو وہ مٹی کے برابر ہے. ان چیزوں میں روحانی جو لذت ملے گی، اللہ کا ذکر، اللہ ہر وقت اللہ کا ذکر جو ہوگا، اور خیالات جو دنیا کے کم ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف دھیان لگا رہے گا. اس میں جو مزہ آئے گا، روحانی مزہ، وہ کہتے پوری دنیا کی بادشاہت اس کو بادشاہ بنا دیا جائے، اس میں بھی وہ بات نہیں ہے، وہ مٹی کے برابر ہے. اور ان باتوں کو حالات کہتے ہیں. ایسی باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ حالات. ذوق شوق کے حالات، ہیبت کے حالات، انس اور محبت کے حالات، یہ سب باطنی حالات ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. شریعت و تصوف کا مطالعہ کرے، چاہے جو ہے تبلیغ دین کا مطالعہ کرے، چاہے یہ کتاب دستور السالکین یا اس طرح کی جو بھی کتاب آپ لائے ہو، جو ہے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. معلومات کے لیے نہیں، بلکہ اپنی دل کی اصلاح کی نیت سے اپنے اوپر منطبق کرتے ہوئے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. چونکہ اول تو ہر شخص کو نئے حالات پیدا نئے حالات پیدا ہوتے ہیں. ہر ایک شخص کو حالات الگ الگ پیدا ہوتے ہیں. یہ ابھی جو بتائے وہ ہر ایک کو ایک طرح کے نہیں، الگ الگ طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ان سب کو لکھنا ممکن نہیں ہے. ایسے وقت پیر کے پاس آنا ضروری ہے، وہی ان حالات کی حقیقت بیان کرتا ہے. اور اگر حاجت ہوئی تو کچھ ذکر و شغل مرید جو کر رہا ہے اس میں جو اس کو مناسب ہوتا ہے تبدیلی کرتا ہے. اور پیر کے پاس رہنے میں جو فائدے ہیں وہ اس ہدایت کے آخر میں بیان ہوں گے. ان باتوں کے جاننے کو کشف الہی کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ چیزیں کھلی، اس کو کشف الہی کہتے ہیں. خیر آگے بہت گہری باتیں ہیں، اس کو میں نہیں سناؤں گا. تھوڑی سی بات مراقبہ موت کے بارے میں سنانی تھی. اس میں سے اس کو ہر ایک کرے بھائی. مراقبہ موت، محاسبہ اعمال. دن بھر میں جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر کے سونے سے پہلے یہ سوچے کہ صبح سے لے کر کے اٹھنے سے لے کر سونے تک میں نے کیا کیا کام کیا. اچھے کام کیے ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. کوئی گناہ ہو گیا ہو، فضول بات ہو گئی ہو تو اسے اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں. روزہ رکھ کر میں نے گناہ کی بات کر لی، غیبت کر لی، چغلی کر لی، کسی پر تہمت لگا دی، کوئی فضول بات کر لی، یہ میں نے بہت جو ہے گناہ کی لغو بات سے بھی بچنا ضروری ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے لغو باتوں سے، فضول باتوں سے بچنے کو ضروری قرار دیا ہے، شرط قرار دیا ہے. جو آدمی فضول باتوں سے نہیں بچے گا وہ آخرت میں فلاح کامیابی نہیں حاصل کر سکے گا. جیسے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، جیسے نماز کا اہتمام، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے، اور معاملات اپنے صحیح کرنا، لوگوں کے ساتھ میں کسی سے کوئی عہد کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. لوگوں کی امانتیں اپنے پاس ہے، اس کو جو کہ تو واپس کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے لغو باتوں سے اعراض کرنا بھی ضروری ہے. نفس کو
پاک کرنا گندگیوں سے یہ بھی ضروری ہے. فلاح کے لیے سب شرطیں ہیں. سورہ مومنین کے اندر یہ صفات اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے شروع کے اندر ہی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. غور کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً کامیاب ہوں گے وہ ایمان والے آخرت میں. کون ایمان والے؟ جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. نماز میں اللہ کی عظمت کا دھیان جمع کرتے نماز پڑھتے ہیں. تو نماز میں اللہ کی طرف دھیان جمانے کی کوشش کرنا اس کو خشوع کہتے ہیں. سکون اعضاء میں پیدا کرنا. ادھر ادھر کی حرکتیں جو ہم کرتے ہیں نماز میں فضول حرکتیں اس سے بچنا خشوع کے لیے ضروری ہے. یہ ظاہری خشوع ہے. اور باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کی طرف دھیان جمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. لغو کاموں سے بچنے کی لغو باتوں سے بچنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. لغو دیکھنا بھی ہوتا ہے, لغو سننا بھی ہوتا ہے, لغو بولنا بھی ہوتا ہے, لغو بہت سارے اعتبار سے لغو ہوتا ہے. اس سب سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ.